نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب القدر معزز و محترم ذی وقار و ذی حشم قابل صد تعظیم و تکریم حاضرین و سامعین، الحمدللہ مشائخ بیربل شریف کا سالانہ عرس مبارک اور اس عرس مبارک کی مرکزی رات کی تقریب سعید کے آخری لمحات اور رات کا وہ وقت کہ جب بے دردے سو جاتے ہیں اور درد والے جاگ جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا تعلق اہل درد کے قبیل سے ہے تو ہم جاگ رہے ہیں. تو یہ جاگنا تین معنوں میں ہے. ایک یہ کہ ہماری آنکھیں جاگ رہی ہیں، دوسرا یہ کہ ہمارے دماغ جاگ رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہمارے دل جاگ رہے ہیں. تو اسی جاگنے کے ثبوت کے طور پر ایک بار اللہ تعالی کی تسبیح آپ سب بولیں گے سبحان اللہ. حاضرین گرامی، یہ آپ تمام پیر بھائی، دوست احباب، اساتذہ اکرام و طلباء، مہمانان گرامی اس بات سے واقف ہیں کہ رات کے اس پہر میں مجھے کیوں کھڑا کیا جاتا ہے. تو آج بٹھا دیا گیا تو نہ کھڑا ہونے میں کچھ، نہ کچھ بیٹھنے میں، سارا کچھ یار کی مرضی میں ہے. تو حاضرین گرامی، ان چند منٹوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں جو کہ حکم ہے عرض کرنے کا، وہ یہ ہے، بہت تفصیلی گفتگو اس موضوع پر مولانا ظہیر احمد صاحب نے فرمائی اور وہ ہم سب کے لیے کافی بھی ہے اور وافی بھی ہے. تو اس پر کوئی حاشیہ چڑھانے کی ضرورت بھی نہیں اور چاہتا بھی نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ وہ مدارس ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، مساجد ہوں، گھر ہوں، محلے ہوں، سیاسی حلقے ہوں، یا انسان کا اپنا جسم ہو، جب تک نگہبان مخلص نہیں ہوتے تب تک وہ فقط لٹیرے ہی رہتے ہیں. جب نگہبان مخلص ہو جائیں تو سرحدیں خود بخود محفوظ ہو جاتی ہیں. یہ فلسفہ قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم جل مجدہ نے رسول پاک صاحب الاولاق سرکار مدینہ سرور سینہ زینت عرش اولا حبیب کبریا درد را دوا مرض را شفا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے مبارک وسیلہ اور آپ کی مبارک نسبتوں سے اور آپ کی اخلاص کے متعلق یہ ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ لگتا یوں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیس رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے آپ کو چکی میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھٹی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کریم کا ارشاد ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنی فکر کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی مبارک پنڈلیوں کو، اپنے جسم اقدس کو ہر وقت تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رکھتے ہیں، مشکل میں رکھتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ شرک کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یہ بتوں سے منہ موڑ کیوں نہیں لیتے، یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کے ایمان کے متعلق وہ طمع ہے، وہ حرص ہے، وہ محبت ہے، وہ اخلاص ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب یہ کرتے ہیں، تڑپتے آپ ہیں، گمراہ یہ ہیں، جاگتے آپ ہیں، بے ہدایت یہ ہیں، روتے آپ ہیں، بات وہ نہیں مانتے، شرک وہ نہیں چھوڑتے، تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو مبلغ، معلم، مدرس، ہادی بنا کے بھیجا ہے، اور آپ نے اس کا حق ادا کیا کہ آپ اپنا آرام چھوڑ کر، اپنا بستر چھوڑ کر، اپنی آسائشیں چھوڑ کر، اپنی سہولتیں چھوڑ کر آپ ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پتھر مارے، آپ کو تکالیف دی، آپ کو گھر سے نکال دیا، آپ سے سوشل بائیکاٹ کر لیا، آپ سے لینا دینا چھوڑ دیا، طرح طرح کی تکالیف دی، آپ کے صحابہ کرام کو آپ کی مبارک آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا۔ فرمایا تم ان کے ہاتھوں سے اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ یہ ایمان لائیں، یہ ہدایت پہ آئیں، یہ سیدھی راہ پہ آئیں۔ تو یہ فلسفہ بیان کر دیا کہ استاد کون ہے، مبلغ کون ہے، مدرس کون ہے، معلم کون ہے، مرشد کون ہے، ہادی کون ہے، راہبر کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہج پہ تبلیغ اور دین کی خدمت کرنے والا کون ہے؟ جو بے لوث، بغیر حرص کے، بغیر طمع کے، جاگے تو ان کے لیے، روئے تو ان کے لیے، چلے تو ان کے لیے، بیٹھے تو ان کے لیے، آئے تو ان کے لیے، جائے تو ان کے لیے، پیے تو ان کے لیے، کھائے تو ان کے لیے، جو اپنی ذات کی، جسم کی، جان کی، گھر کی، سر کی، دھڑ کی، مال کی، جائیداد کی، اولاد کی قربانی بھی دے، تکلیف بھی اٹھائے، وہ مدرس ہے، وہ مرشد ہے، وہ استاد ہے۔ حضرت استاذ الکل مولانا عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ملفوظ مبارک پڑا، استاد کہلانے سے شرم آتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ استاد نہیں ہو سکتا جو تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے طلبہ کے لیے روتا نہیں ہے، اپنے طلبہ کی ہدایت اور کامیابی کی دعا نہیں کرتا، جو بوقت سحر اپنے مالک سے بندہ ہونے کے لاد میں طلبہ کی قسمت سنوارنے کے لیے جو جھگڑا نہیں کرتا، جو اصرار نہیں کرتا، جو گزاری نہیں کرتا، جو احتساری نہیں کرتا۔ پتہ چلا فیسز لے کے پڑھانا
یہ استادی نہیں ہے وظیفے لے کے پڑھانا، یہ استادی نہیں ہے۔ استادی کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، درس کیا ہے، مدرس کون ہے، مدرسہ کیا ہے، طالب علم کون ہے؟ وہ جو صرف اس کا حکم سمجھتے ہوئے ان کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کرے، سارا کچھ برداشت کرے، وہ مرشد ہے، وہ محقق ہے۔ اور یہ کیسے مرشد کریم ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جب امت مشکل میں پڑتی ہے تو اس کا اثر اس امت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے۔ اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کہ عزیز علیہ ما عنتم، یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار اور محبت کو بیان کرتی ہے کہ جب امت تکلیف میں ہو تو دکھی ان کے پیارے نبی پاک ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی فیضان نبوت کا فیض ہے کہ جب مرشد کا مرید تکلیف میں ہو، دکھ مرشد کو ہوتا ہے، شاگرد تکلیف میں ہو، دکھ استاد کو ہوتا ہے، تو پتہ چلا حقیقی استاد بھی وہ ہے جو ان کے دکھوں میں دکھی ہو، ان کے سکھ میں راضی ہو، خوش ہو۔ حقیقی مرشد بھی وہ ہے جو مرید کے دکھوں سے پریشان ہو، مرید کی تکلیفوں سے پریشان ہو۔ حضرین گرامی، یہاں اہل تصوف اور اہل محبت نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور جو کہ قرینہ دلالت کے طور پر اہل علم الکلام نے بھی تسلیم کی کہ دیکھیں کسی کی تکلیف شاک گزرنا، کسی کی تکلیف کا دکھ ہونا، اس کے لیے جو شرط اول ہے، جو شرط اول ہے، تھوڑا سا مزید دھیان فرماتے ہیں، وہ اطلاع بر احوال ہے کہ اس کے حالات کو جانتے ہوئے، جو جانتا ہی نہیں اس پہ شاک کیا گزرے گا، اسے دکھ کیا ہوگا، اسے تکلیف کیا ہوگی، اسے پریشانی کیا بنے گی؟ تو پریشانی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک شخص اگر کسی سفر میں ہو، پردیس میں ہو، 12 بجے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 12 بجے ان کا بیٹا گھر پہ فوت ہو جائے، ان کے ساتھ 3 بجے رابطہ ہو کہ جناب کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ گھر پہنچنے کی کوشش کریں، تو وفات ہو چکی ہے 12 بجے کی، اب ان کو پریشانی ہوگی 3 بجے، درمیان والے 3 گھنٹے ان پر اثر ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جسے پتہ نہیں ہوتا کسی کے دکھ کا، اس پہ اثر نہیں ہوتا، اثر اس پہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا وہ یہی ہے کہ امتی دنیا کے جس کونے میں ہو اس کا نبی خبر رکھتا ہے، مرید جس کونے میں ہو مرشد خبر رکھتا ہے۔ اور یاد رہے مرشد کامل ہونا ضروری ہے، استاد قابل ہونا ضروری ہے۔ اگر مرشد کامل ہے وہ بھی احوال سے باخبر ہوتا ہے، استاد قابل ہے وہ بھی احوال سے باخبر ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ رشتہ محبت کا ہے۔ جس قدر محبت بڑھے گی، اگر اس کو فقط 1 نہیں 2 نہیں، سینکڑوں ایسے مقامات، ایسی باتیں مجھ جیسے طالب علم کے ذہن میں ہیں کہ تجربتاً آنکھوں سے جا کے جہاں دیکھا، مدارس کو، مساجد کو فقط بزنس بنایا گیا ہے، کاروبار بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ ہر ہفتہ کو 50-60 مساجد میں مختلف خطیبوں کو بھیج کر اس شرط پر کہ مخصوص رقم تمہاری ہوگی، باقی جتنا چندہ ہوگا وہ مجھے لا کے جمع کرایا جائے گا، اس شرط پہ بھیجا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ
یہ شروع سے لے کر نا قیامت تک اصول ایک ہی ہے، ایک ہی اصول ہے، اور یہ سادہ سی مثال اور مختصر لفظوں میں عرض کروں، اصول یہ ہے کہ روشنی وہی دے سکتا ہے جو خود جلتا ہے، جو خود جلتا نہیں وہ روشنی نہیں دے سکتا، وہ کسی کا اجالا کیا کرے گا؟ چھاؤں وہ دے گا جو خود دھوپ میں کھڑا ہوگا، جب تک خود دھوپ میں نہیں کھڑا ہوتا کس کو سایہ دے گا؟ سایہ بنے گا ہی نہیں۔ اگر سایہ بنے گا، تیرے سائے سے کسی کو ٹھنڈک پہنچے گی تو تیرا دھوپ میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کلام جو شب معراج ہوا، یہ جملہ کس قدر قابل غور ہے۔ رب جلیل ارشاد فرماتے ہیں، آنا و انتا ما سوا ذالک خلقت لاجلک، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہو اور میں ہوں، باقی جو کچھ ہے آپ کے لیے پیدا کیا۔ اور ادھر سے کیا کہ آنا و انتا ما سوا ذالک ترکت لاجلک، میرے مالک تو نے اتنا کرم کیا، سب کچھ میرے لیے، اور مجھے اپنے یعنی کہ تعارف خاص کے ساتھ رکھا۔ فرمایا پھر جان لے میرے مالک تو ہے اور میں ہوں، باقی جو کچھ ہے تجھ پہ قربان کر دیا، تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حضور ضیاء الامت سیدنا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس مرغی سے بچے نکلوانے ہو نا، پھر اس مرغی کو پابندی سے انڈوں پر بیٹھنا پڑتا ہے، وہ دوسری مرغیوں کے ساتھ نہیں پھرتی، وہ ادھر ادھر نہیں جاتی، مجبوری کے وقت جاتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے، فوراً ٹک 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 کٹ کٹ کرتی ہوئی فوراً پھر انڈوں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو جب تک مرغی اس دنیا اور اپنی خواہش کو ترک نہیں کرتی، قربان نہیں کرتی، چند انڈوں سے چوزے نہیں نکل سکتے، تو جب تک محتمم، ناظم، مدرس، اساتذہ وہ دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر غوث کیسے پیدا ہوں گے، کتب کیسے پیدا ہوں گے، کلندر کیسے پیدا ہوں گے، محدث کیسے پیدا ہوں گے، مفسر کیسے پیدا ہوں گے، پروفیسر کیسے پیدا ہوں گے، انجینئر اور ڈاکٹر کیسے پیدا ہوں گے؟ ارے پتہ چلا افراد سازی کے لیے افراد ساز کو اپنا سازگار ماحول چھوڑ کے سوز میں جلنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ سازگاریاں نہیں چھوڑتا، سوز میں سوختن کا مزہ نہیں لیتا، تب تک وہ آگے کچھ افراد نہیں پیدا کر سکتا۔ ترک لازم ہے، ترک لازم ہے، جب تک نہیں چھوڑا جائے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور گرامی قدر سامعین، یہ معاشرے کا یہ لفظ ہی ہیں، حقیقتاً کچھ اور ہیں۔ معاشرے کا، معاشرت کا، معیشت کا، سیاست کا، تجارت کا، معرفت کا، حقیقت کا، روحانیت کا، ادب کا، اعزاز کا، نجات کا، فوز و فلاح کا جو مکھن ہے وہ مدارس دینیہ ہیں، وہ مدارس ہیں۔ اور جب مکھن ہی خالص نہ رہے تو ڈالڈا تو پہلے سے بہت زیادہ ہے، کوکنگ آئلز وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے، دیگر چیزیں پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ انہیں چاہیے تھا جو کمی تھی یونیورسٹیوں میں وہ مدارس پوری کرتے، جو کمی تھی کالجز میں وہ مدارس پوری کرتے، حتیٰ کہ جو کمی تھی قومی اسمبلیوں میں وہ مدارس پوری کرتے۔ ہمارے مدارس سے تو وہ کمی نہ پوری ہو سکی جو مسجد میں ہے،
وہ کمی نہ پوری ہو سکی جو گھر میں ہے، جو محلے میں ہے، جو پیچھے کھڑے ہونے والے 10 نمازیوں میں ہے، ہم سے تو وہ کمی نہ پوری ہو سکی۔ حاضرین گرامی، ایک ہی سبب ہے اور یہ طوفان عام ہے اس وقت۔ جس درجہ اور انداز کے بھی مبلغین ہیں، سوائے ان کے جو خانقاہوں کی چکی سے پس کے نکلے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، صرف اور صرف ایک کاروبار ہے۔ نعت شریف کی صورت ہے، تلاوت کی صورت ہے، نقابت کی صورت ہے، تقریر کی صورت، حتیٰ کہ صدارت ہے۔ صدارت ہے۔ شیخ محترم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مرا حاجی می گفت من ترا حاجی می گفتم۔ جو نقیب محفل 6 قطار کے لمبے القابات دے، اسے صدر محفل 5,000 کا نوٹ عطا فرماتے ہیں، اور جو کسی مرد کے پاس بیٹھنے والا اتنے مسجع مکفہ پھول نہ چڑھا سکے، اے رکھ جا بندہ ہے جی، انہوں اگلی باری نہ بلایا ہے، انہوں نہ بلایا ہے، اس کو کام ہی نہیں کیتا۔ گرامی مرتبہ سامنے یہ ہے، بات کیا ہے؟ وی آئی پی پروٹوکول لگوائے جاتے ہیں۔ ساہیوال روڈ پہ واڈھی ایک گراں ہے، وہاں ایک مولانا وہ تشریف لا رہے تھے، انہوں نے کہا میں سرگودا سے آگے تب آؤں گا جب 20 گاڑیاں میرے آگے پیچھے ہوں، اور وہ نہیں آئے، انہوں نے 3 گھنٹے انتظار کروایا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ساری 2 گاڑیاں ہیں اور ہے ہی کوئی، انہوں نے کہا کرایہ بھرو۔ 15 ٹیکسیاں انہوں نے کی، وہ وہاں سے وہاں لے گئے، اور ڈیمانڈ تھی کہ آدھے کلومیٹر تک میری گاڑی پر اور مجمع سے سٹیج تک جاتے تک 1 سیکنڈ بھی پھولوں کی بارش نہیں رکنی چاہیے۔ یہ واڈی کے دوست اگر تشریف فرما ہوں گے، آپ کے رابطے ہیں تو ان سے پوچھ لینا، یہ پچھلے سال محرم کی بات ہے، یہ محرم نہیں، پچھلے محرم کی بات ہے، اور 60,000 روپیہ لیا اور 20 منٹ تقریر کی۔ یہ دین ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کا یہ دین تو نہیں ہے۔ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہے۔ جتنے عرابی آئے، جتنے تاجر آتے، جتنے باہر سے لوگ آتے، مسافر آتے، ان کا پہلا سوال ہوتا تھا، احادیث کی تعداد بکثرت ہے، میں شمار نہیں کر سکتا، معینی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، علماء کی جماعت موجود ہے، وہ پوچھتے من فیکم رسول اللہ، آتے پوچھتے اے لوگو تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ پتہ چلا کوئی الگ کرسی نہیں ہوتی تھی جس پہ آپ تشریف رکھتے تھے، کوئی الگ نشست نہیں بنی ہوتی تھی کہ امتیاز ہو، فرق ہو، اور دوسرے کو نیچے نہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا برابری، مساوات، عاجزی، سادگی، اور اس میں ایک تصوف کی بات بھی ہے، چونکہ وقت اب وہ ہے جس وقت کو بھی مکھن کہا گیا ہے، یہ وقت بھی مکھن ہے اور باتیں بھی مکھن ہیں۔ اس میں ایک اور بات ہے، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پتہ چلا یہاں سے یہاں تک سبھی کا نقشہ ایک ہی ہوتا تھا۔ دیکھنا ذرا، سبھی کا نقشہ، سبھی کا نقشہ، سبھی کا نقشہ، سبھی کا نقشہ،
सभी का नक्शा, सभी के चेहरे, सभी के सर, सभी के धड़ सुन्नत के रंग में यूं रंगे होते थे कि पूछना पड़ता था तुम में से मुक्तदा कौन है, मुक्तदी कौन है, पेशवा कौन है, पीछे खड़ा होने वाला कौन है, आगे चलने वाला कौन है, पीछे आने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, मुर्शिद कौन है, मुर्शद कौन है, मुरीद कौन है, मुराद कौन है, आका कौन है, बंदा कौन है, पूछना पड़ता। अरे मेरे पीर भाइयों, चिश्ती निजामी बीरबलवी सिलसिला के लोगों, अगर आज मुझे देख के कोई ये न पहचाने ये किसका मुरीद है, फिर मैं मुरीद नहीं हूं। मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर नसीर मिल्लत शाह नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते थे कम अज कम मुरीद को इतना होना चाहिए कि मुरीद को देख के लोग कहें ये किसका मुरीद है, देख के कहें। हमें शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, हमें 1000 गवाहियां दिलवानी पड़ती हैं। भाई ओ नहीं सच्ची गल है, असी बीरबल लालियां दे मुरीद हां, दसण दी केड़ी लोड़ है। जो बीरबल वाले बाबे का रंग है वो लेके निकल। लोग खुद पूछेंगे ओए तेरा ताल्लुक बीरबल शरीफ से तो नहीं है, यूं निकल। लोग पूछें तो तेरी बातें वो बड़े हाजी साहब की तरह बड़ी मीठी मीठी हैं, तू गलत लफ्ज नहीं निकालता और तुझे देख के कहें वो पराणिया वो तेरियां डीगर ते खुफ्ता दियां पहलियां सुनता भी नहीं रांदियां और कहंदा रंगे हुए हैं वो कह पालिशां कीतियां नहीं होए वो तेरियां जे गैर मुकदा भी नहीं रांदियां ते जाना नाले पता लग वैसी कि बीरबल शरीफ दे एक बाबा जी हाए जिन्हां दा नां हजरत हाफिज अलहाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निजामी आया कि जिन्हां दियां डीगर ते खुफ्ता दियां सुनता ना रांदियां। औखी गल है, वाकई औखी गल है। और मैं अपनी निस्बत का फरीजा अदा करते हुए ये कहना जरूरी समझूंगा, मलफूजात मेहरिया में है हुजूर किबला आलम गोलड़वी इंज नहीं लोग बन वेंदे। हाजी मोइनुद्दीन बनना एडा सौखा नहीं, मेहरे अली बनना एडा सौखा नहीं। हजरत किबला आलम पीर मेहरे अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमांदे कि जदों दी मैं होश संभाली है मेरियां असर और इशादियां पहलियां सुनता कज़ा नहीं हुई ते एक बारी छोड़ियां आईयां ते सुनता आले आके आख्या जेड़े मुबारक अल्फाज सन ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फारसी सन। फरमाया कि आले रसूल रा नशायत के तरके सुन्नत मी गुनाह के पुत्रन तो नहीं चाहिदा नाने दी आदावां छोड़ दे मन। हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका क्या अंदाज था नमाज पढ़ने का। एक चीज है हदीस पाक में और फिक्र में उसे तादील अरकान कहते हैं कि हर रुकन को तसल्ली से अदा करना, बिलखुसूस रुकू के बाद खड़ा होना सजदे से पहले और 2 सजदों के दरमियान बैठना, इन 2 चीजों में बड़ी बेहतियाती होती है, बंदा जल्दी करता है। तो हाजी साहब यूं नमाज अदा करते थे, ये बाबे जो उनसे मिलते थे उन्हें देखते थे, उनके पीछे नमाजें पढ़ने वाले वो बताते हैं कि लगदा इंजा कि हाजी साहब नमाज पढ़ते पैन ते नमाज भी खुश होंदी पई, नमाज भी खुश होंदी। हाज़रीन मोहतरम अगर साडे पढ़न ते नमाज खुश होइए ते असी बीरबल ला ले, हाय जे पढ़ी यही कदी नहीं तो फिर
کدے پڑھی بھی ہے تو جریٹ چھڑی. پھر معزز حاضرین، یہ ایک خاموش میسج ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ کے کتنا جج کر سکتا ہے کہ ہم کس کے ہیں. یہ معروف بات ہے. اب بھی کافی حد تک، آج سے 30 سال پہلے تو یہ علامت تھی. لاہور لاری اڈے پہ ایک ہجوم ہوتا، ادھر ادھر دائیں بائیں، فیصل آباد کی گاڑی سے اترنے والا، پنڈی کی گاڑی سے اترنے والا، ملتان کی گاڑی سے اترنے والا، سر پہ سفید ٹوپی ہوتی نا، سفید ٹوپی ہوتی. انجان بندہ دیکھ کے کہہ دیتا لگدا آج شرک پور شریف اور سے. سارے شرک پوری جا رہے ہیں، نقش بندی ٹوپی پہنے ہوئی ہے سبھی نے. یہ رنگ ضروری ہے، اور یہ رنگ ہجرت مدینہ شریف، مدینہ پاک میں داخلہ تو لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسول سمجھ رہے تھے، کچھ حضور کو رسول سمجھ رہے تھے. ادھر بھی وہی احترام، ادھر بھی لوگ شش و پنج میں تھے. حضور کون ہیں، سرکار کون ہیں؟ تو کیا کیا؟ اپنی مبارک چادر سے حضور پہ سایہ کر لیا، سرکار پہ سایہ کر لیا. علامت ہو جائے کہ میں خادم ہوں، یہ آقا ہیں. تو دیکھنے میں وہ رنگ ہو کہ دیکھیں تجھے نظر معین الدین آئے، دیکھیں تجھے نظر فخر الدین آئے، دیکھیں تجھے نظر مہر علی آئے، دیکھیں تجھے نظر پیر سیال آئے. واللہ جاؤ سیال شریف کئی بابے یوں نظر آئیں گے جیسے خواجہ قمر الدین صاحب آ رہے ہیں. جاؤ گولا شریف کئی علماء یوں نظر آئیں گے جیسے حضرت بابو جی یا پیر نصیر الدین نصیر آ رہے ہیں. اور میں کہنا چاہوں گا ایسے بابوں کو بھی نظر آنا چاہیے کہ جو بابے آ رہے ہوں تے انج جاپے جمیں حاجی معین الدین صاحب آندے پہ. میرا یار یہ رنگ لے کے اٹھو، اگر نہیں لیا تو پھر حق نہیں ادا کیا، حق نہیں ادا کیا. پھر اگر رنگ نہیں لیا تو اچھا اسی ایک گل ہی بڑا رانیا ہوں، بیعت ہو گیا ہوں بخشی وینا. او بخشیونا تا ہر اس بندے جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، ہر بندے بخشیونا ہے. احادیث مبارکہ دے اندر آنا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے مرن تک شرک نہیں کیتا اس نے بخشینا ہی بخشینا ہے. کچھ تھوڑا جے عذاب قبر ہی تے، کچھ جناب جہنم ہی تے، اخیر بخشش ہے. بخشش تے ہے ہی ہے. انہاں دی تے اتنی لج ہونی ہوتے، یقین جانو حدیث پاک دے لفظاً کہ ایک سرکار دی امت دئی اجے بندو سی جیڑا نال ایک نو بخشائی ویندو سی، ایک ہو سی جیڑا 10 نو لئی ویندو سی، ایک ہو سی جیڑا 100 نو لئی ویندو سی. ایک ہی اجے ہو سی کہ یشفعو للفعام. فعام لفظ کا معنی دیکھا تو وہ یہ تھا کہ اتنے افراد جن کی گنتی نہ ہو سکے. یہ قابل غور بات ہے، حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایسا درویش اور ولی اپنے ساتھ اتنی بڑی جماعت کو لے کے شفاعت کر کے بخشا کے جا رہا ہوگا کہ ادھر سے دوسری امتوں کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ ایک بندہ اتنوں کو بخشا کے جا رہا ہے. اے لفظ پنجابی دے زیادہ سمجھ آن گے وہ سارے تک کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتی، جناب یوسف علیہ السلام دے امتی ویکھ کے کہن گے اپنے لوگاں نو، اپنی امت والے نو، اپنے نبی دے امتیاں نو او کہن گے او لوگو او پتہ نہیں او کی ہو گیا ویکھو تے صحیح جی کی ہوئے او ہکو میر علی جڑے نا او سارے بخشائی ویندا نے، او ہک ہی سارے لئی ویندا نے. جہاں تک بخشش کی بات ہے ان کی لاج اتنی ہوگی
इनको खाना खिलाने वाला जन्नती, पानी पिलाने वाला जन्नती, मिलने वाला जन्नती, दस्तबोसी करने वाला जन्नती, सिर्फ दिल में तड़प और मोहब्बत रखने वाला जिंदगी में मिला ही नहीं, वो भी जन्नती। लेकिन ये यारी नहीं, ये यार दी यारी नहीं। यारी ये है कि तू आखें ते मैं बोला, तू आखें ते मैं चुप हाँ, तू आखें ते मैं टुरा, तू आखें ते मैं बैठा, तू आखें ते मैं समा, तू आखें ते मैं जागा, तू आखें ते मैं जीवा, तू आखें ते मैं मरा, तेरे संग जीवा, तेरे संग मरा। ऐ सारा कुछ करके आ ना मेरा चन्न, वत पता लगे पीर के होंदा, मुरीद के होंदा, दिल यालन ता वक्त पे होंदा या पता ही नया लगदा कि हुण सामने कौन बैठे। हाँ जी, ते पता लगना चाहिए किरदार चो, गुफ्तार चो, आवाज चो, अल्फाज चो, अंदाज चो, तिजारत चो, लमन देवन चो पता लगना चाहिए ये कहंदा रंगे है। ऐ सारा कुछ करके आ वत पहली जस्ते पहली नजर वत दस्तारा भी तेरिया, जुब्बे भी तेरे, खिलाफत ही तेरी, इजाजत ही तेरी, सारा कुछ तेरा। उन्हें आख्या ना ओ सियाल शरीफ दे बादशाह वा इतरा इतरा अरसा हो गया, गोलड़िया अल्लाह आए ही है ते सारा कुछ दे दिते ही। सोहनी जी गल फरमाई, फरमाया ओ दुध हा मैं जाग लाई है, तुसा दुध बनो तो सही, दुध बनो तो सही है। कोई बन्ने ते फुलाई हो सी, दुध बगदादी जाग सियाला लाई हो सी, दुध बनो तो सही, दुध बन बल्ला। मैं मिंबरे रसूल ते बड़े वसूख नाल कह रहा, ऐ बीरबल शरीफ दी खानकाह ते आने वाले, तेरा दुध बनना जरूरी है। तेने इत्थे ही शेरे रब्बानी दा जलवा मिल सकदा है, आला हजरत गुलाम नबी लिल्लाही दा जलवा मिल सकदा है, हजरत गुलाम मोहिउद्दीन कसूरी दाइमुल हुजूरी दा जलवा मिल सकदा है। मैं पूरे यकीन नाल ठोक बजा के गल करदा पिया, तेने इस मस्जिद गंजे शकर दे अंदर ऐसे रात नू दुध बन के आ, मेरे अली दा फैज मिल सकदा है, बाबू जी दा फैज मिल सकदा है, पीर सियाल दा फैज मिल सकदा है, सज्जाह हरमैन बाबा जी सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब दा फैज मिल सकदा है, तेन बाबा फरीद साहब दा फैज डायरेक्ट मिल सकदा है, तेन अजमेर शरीफ दे ख्वाजा गरीब नवाज दा फैज डायरेक्ट मिल सकदा है। याद रख ए बीरबल शरीफ आने वाले, बीरबल शरीफ दी खानकाह दा चिश्ती सज्जादा नशीन होई, जेड़ा नक्शबंदी भी है, कादरी भी है, स्वरवर्दी भी है, चिश्ती निजामी भी है, मुजद्दिदी भी है, जिसनू रब्बे करीम ने ओ इनामात अता फरमाए ने कि मेरी मालूमात के मुताबिक कमो बेश 15 आस्थानियां दी खिलाफत दा फैज तेन एक जा तो मिल सकदा, जे समंदर तो प्यासा आ वने ते फिर समुंदर दा गिला कोई नहीं है। हजरत अमीर खिसरो फरमांदे आए, कठिन है बहुत डगर पन घट की, कैसे भर लाऊं मैं मथुआ से मटकी, ए घड़े भरने एडे सौखे नहीं, इत्थे ठुडे खाने पौंदे, कपड़े पढ़ाने पौंदे, जख्म खाने पौंदे, इत्थे धक्के लगदे, इत्थे भुखा होंदियां, इत्थे प्यास होंदी है, इत्थे जगराते, इत्थे तकलीफां, इत्थे मुफ्त विकना पौंदा। ते फिर इन्हां सारियां गल्लां तो बाद बात भी आखना पौंदा, मैं राजी हां, राजी हां, जो खुशी आपकी वो मेरी खुशी बिस्मिल्लाह, आप करते हैं तो कर दीजिए बर्बाद मुझे, आखना पौंदा। चल बई उठ, ए मिट्टी सारी छत ते चाड़ दी, जितने दिन लगे हुजूर चढ़ गई है, सारी चढ़ गई, सारी चढ़ गई, फरमाया ला दे, सारी तले ला छड़ी। ओ
دویاں پوچھا نا جناب کی نو آن دیا نال سارا کچھ تے سن اتنا عرص ہو گیا. فرمایا میں تو انہیں کھانا. فرمایا مٹی اتے چاڑ ساری چھت تے چاڑ دیتی لا دے لا دیتی. تے انہوں دویں آکھیا یار تیرے حالی بھی کائی نہیں گا پوچھ تلے آ اتے چاڑنی کیوں ہے تلے لانی کیوں ہے. اس آکھے جتھے کیوں آ ونجے اتھے دلداری کیڑی وہ کیڑی جا رہی ہے کیوں دا لفظ نہیں. سائیں فرمایا اتے چاڑ دے اتے چاڑ دیتی. فرمایا لا دے لا دیتی. یاد رکھو سلاسل طریقت. میں اپنے ٹائم تو 14 منٹ اگے نکل چکا 1 منٹ مزید. سلاسل طریقت دا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ بس منی آؤ کہ کر بولو بولو کہ کر منی آ. وزراء نے اعتراض کیتا اے حضرت سلطان محمود غزنوی جیڑا مشورہ ایاز دا من دیو جیڑا آلہ عزت آلہ پروگرام کام آنا جانا سارا کچھ ایاز دا اسمی تے وزیرہ. فرمایا فیصلہ کالو سی دربار لا دیتا. انتہائی قیمتی ہیرا خزانے چو منگوایا. ایک نو آکھے اس دے ٹکڑے کار اس آکھے حضور ایڈا قیمتی جناب اس نال تو 2 اور سلطنت خریدیاں جا سکتی. فرمایا دے دے بھائی توں ٹکڑے کر. جی نہیں کرنا جی بڑا قیمتی ہے. اپنی مصلحت سارے شامل کی تھی کسے بھی نہ چھوڑیا. ایاز نو آکھے ایاز دے ٹکڑے کر وٹے تے رکھیا اتو وٹا چاہ کے مارے ٹکڑے ہو گیا. انہاں سارے آکھے آج تا مری سی اتنا قیمتی ہیرا ضائع کر دیتا. حضرت سلطان نے فرمایا تسا سارے میں بادشاہ نہیں سمجھا تسا آپ بادشاہ بنے ہو تسا میں حکم دیتا انہوں ضائع نہیں کرنا قیمتی ہے. اے اوے ایاز نے میں بادشاہ سمجھے میرے حکم نو حکم سمجھے میں کہہ رہا کر دے تے کی نقصان تے کی نفع مصلحت کوشی کیڑی سن اے گل مارتی ہے. میں انتہائی معذرت نال عرض کرانگا آج پیر صاحب صحیح ملے نہیں آج لنگر پروٹوکول نال نہیں ملیا آج منجی چنگی نائی آج اے چیزاں جدو تک رانیاں ساڑے ویچ ادو تک بس لفظ پیرے تے لفظ مریدے. جدو اے نکل گئیاں نا ساریاں ختم ہو گئیاں. وعد ای ہو سی کہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریاہ گفتے او گفتے اللہ بود گرچے ذلقو میں عبداللہ بود. اور فرمایا ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید نئے مرید. اور یاد رکھو راتی تھوڑی خاطر جاگن آلا تھوڑی خاطر دکھ اٹھان آلا 75 سال دی عمر بائی پاس دے باوجود اگر او درد رکھن آلا 3 بجے تک وقت تھوڑے واسطے دعاواں کرن آلا اگر لب گئے تے آخری لفظاً اوروں تک کیوں سارے پیر بھائی طلبہ اساتذہ اے پھل پکو یا نے پھل پکو یا نے ایسا لے لو اللہ کرے اسی لین جو گے ہوئی آخر